السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی زندگی اتنا تھکا دیتی ہے کہ نہ صبر باقی رہتا ہے اور نہ آنکھوں میں آنسو، نہ زباں پہ دعا، بس خاموشی، ایک گہری خاموشی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو، مگر وہ لمحہ، وہ خاموشی در حقیقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کا فیصلہ قریب ہوتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہے، راتوں کو جاگ کر سجدے کرتے رہے، دعا کرتے رہے اور امید رکھتے رہے، مگر وقت گزرتا گیا اور کچھ نہ بدلا۔ تب آپ کے اندر کی آواز کہتی ہے، بس اب اور نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صبر ہارنے لگتا ہے، دعا رکنے لگتی ہے اور انسان ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن اللہ وہیں آپ کو تھام لیتا ہے۔ دعا جب خاموش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بولنے لگتا ہے۔ دعا کرنا بھی ایک ہمت ہے، لیکن جب آپ بار بار مانگ چکے ہو اور جواب نہ ملا ہو تو ایک دن زباں خاموش ہو جاتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب کو تمہاری خاموشی بھی سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف الفاظ نہیں سنتا، وہ دل کا درد، آنکھ کا پانی اور روح کی خاموش چیخیں بھی سنتا ہے۔ اور جب بندہ تھک جائے تو اللہ کا رحم چلنے لگتا ہے۔ جب آپ ہار مان لو، اللہ آپ کو اپنی جیت دے دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، اتنی بڑی بیماری، اتنے دکھ، اتنی تکلیف، مگر صبر اور پھر خاموشی۔ جب سب چھوڑ گئے اور دعا بھی کمزور ہونے لگی، تب اللہ نے فرمایا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو شفا دی۔ یہی اللہ کی سنت ہے، وہ اس وقت دیتا ہے جب بندہ خالی ہو چکا ہوتا ہے، تاکہ اس کا انعام صرف اللہ کی طرف نسبت رکھے۔ اللہ کی خاموشی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فوری جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے اندر وہ طاقت ڈال رہا ہوتا ہے جس سے آپ دنیا کے طوفانوں کا سامنا کر سکو۔ جب آپ دعا کرتے ہو اور کچھ نہیں ہوتا تو وہ کچھ نہ ہونا در حقیقت کچھ بڑا ہونے کی تمہید ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے نا، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ایک لمحے میں آتا ہے اور زندگی کی پوری تصویر بدل جاتی ہے۔ ایک سجدہ، ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک رات کا آنسو، یہ سب مل کر جب اللہ کی در پر پہنچتے ہیں تو عرش ہلتا ہے اور رحم نازل ہوتا ہے۔ تب وہ بندہ جو صبر کر کر کے تھک گیا ہو، جس کی دعائیں بند ہو چکی ہوں، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے وہ دے دیا جو مانگا بھی نہ تھا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آج آپ تھک چکے ہو، صبر نے ہار مان لی ہے، دعا کی طاقت ختم ہو گئی ہے، تو جان لو اب اللہ کا فیصلہ قریب ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب صبر تھک جائے اور دعا خاموش ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیر کیوں کرتا ہے؟ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دعا مانگیں اور فوراً قبول ہو جائے، لیکن اللہ کے فیصلے وقت سے بندھے نہیں ہوتے، وہ حکمت سے بندھے ہوتے ہیں۔ اللہ دیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے اس چیز کے لیے جو آپ اس وقت سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو بادشاہی جلدی مل جاتی تو شاید ان میں وہ حکمت نہ ہوتی جو قید کی تنہائی میں بنی۔ جو صبر کرتے کرتے تھک جائیں وہی اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔
صبر کرنا آسان ہے، لیکن تھک جانے کے بعد بھی صبر کرنا یہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص بنانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے نبیوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا کیونکہ وہ انہیں دنیا کے لیے مثال بنانا چاہتا تھا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھک چکے ہو تو خوش ہو جاؤ، شاید آپ بھی ان خاص بندوں میں سے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عظیم بنانا چاہتا ہے۔ دعا رکتی ہے لیکن دل بولتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے لیکن آپ کا دل پھر بھی کہتا ہے، یا اللہ مجھے مت چھوڑنا۔ وہ خاموش دل کی فریاد عرش کے قریب پہنچتی ہے، جہاں سے اللہ کا کرم آپ کی زندگی میں اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف مانگنے والے الفاظ نہیں سنتا، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دھڑکنیں بھی سنتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ آپ کے حق میں ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ قبول نہ کرنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو نجات دلائیں، لیکن فرعون کو ڈوبنے میں وقت لگا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا انکار اس کا انعام بن سکتا ہے، بس آپ کو یقین رکھنا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تو وہ سب کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسا دروازہ کھولتا ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، صحت واپس نہیں آ رہی، اولاد کی دعا پوری نہیں ہو رہی، تو یاد رکھو، اللہ کا فیصلہ ایک لمحے میں آپ کو اس مقام پر لا سکتا ہے جہاں لوگ برسوں میں نہیں پہنچتے۔ اگر آج آپ کا صبر تھک گیا ہے، آپ کی دعا خاموش ہو چکی ہے، آپ نے دنیا سے امید توڑ لی ہے، تو جان لو اب اللہ کی امید شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر آپ نے دعا کی ہے تو وہ ضائع نہیں جائے گی۔ اگر آپ نے صبر کیا ہے تو وہ نظر انداز نہیں ہوگا۔ اللہ کبھی بندے کے آنسوؤں کو نہیں بھولتا اور نہ ہی اس کے سجدوں کو۔ بس اللہ کا وقت آنا باقی ہوتا ہے۔ جب سب ختم لگے تب ہی سب شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب زندگی میں سب دروازے بند ہو جائیں، جب صبر کی ہمت نہ بچے، جب دعا بھی آنکھوں میں اٹک جائے، تب اللہ وہ دروازہ کھولتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ بھی اس اندھیرے میں ہو تو جان لو روشنی قریب ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے یہ کیسے بچ گیا؟ اللہ جب فیصلے کرتا ہے تو دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو تنہا چھوڑا وہی دیکھیں گے آپ کا عروج۔ جنہوں نے آپ کی دعا کا مذاق اڑایا وہی کہیں گے یہ کیسے بدل گیا؟ آپ کچھ نہ کرو، بس اللہ پر چھوڑ دو۔ ہر سجدہ، ہر آنسو اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی، نہ وہ جو آپ نے رات کے پچھلے پہر مانگی، نہ وہ جو آپ کے دل نے مانگی تھی اور آپ زبان سے نہ کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی سنتا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہو مگر کہہ نہیں پاتے۔ جب بندہ ہار جاتا ہے تو اللہ جیت شروع کرتا ہے۔ جب اللہ اٹھاتا ہے تو سب جھک جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو عزت دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ جن دروازوں سے آپ نکالے گئے وہی دروازے کھلتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو ٹھکرایا وہی آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور دنیا حیران ہوتی ہے یہ سب کیسے ہو گیا، اور آپ کا دل کہتا ہے یہ میرا رب ہے، اس کا فیصلہ تھا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں،
اگر آپ بھی آج اس مقام پر ہو جہاں صبر ٹوٹ چکا ہے، دعا رک چکی ہے، دل ہار چکا ہے، تو آج صرف ایک بات دل سے کہہ دو، یا اللہ اب فیصلہ تیرا ہو۔ اللہ ضرور سن رہا ہے اور بہت جلد آپ کو وہ دے گا جو آپ نے مانگا بھی نہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میری آج کی اس ویڈیو کو اپنے ہر اس بہن بھائی کو ضرور بھیجیں جن کی دعائیں رک چکی ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بہت دور ہے۔ شاید یہی ویڈیو ان کی تقدیر بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔